ویسے دعوے کسی کام کے نہیں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر خوش ہو جاؤ، میں آپ کے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے خوش کرنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو پھر اسلام کے اندر آنا ہوگا، ویسے میں کسی بندے سے بھی بدلے لینے سے خوش ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ جنت میں جانے کے لیے عمل کرو، نیکی کرو، پھر میں آپ سے راضی ہوں۔ اگر جنت کا پروگرام نہیں سیکھتے تو پھر میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ او بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم صبح دوپہر شام سنت کے ساتھ لگاؤ رکھیں، سنت پہ جان قربان کر دیں۔ بے شمار صحابہ سنت کے دفاع میں جان دے کے چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت کی قاری شکیل صاحب بات کر رہے تھے، او جاؤ جنگ یمامہ کے اندر 70 صحابہ انصار صحابہ نے نبی کی ختم نبوت پر جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ محمد کی سنت پہ آنچ آنے، محمد کی سنت پہ آنچ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنے دی، اپنی جانیں تو قربان کر دی ہیں۔ ہمارے محدثین کے سنت سے پیار کتنا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ چند دنوں کے، چند سالوں کے نوجوان، چند سالوں کے بچے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد امام مجاہد کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے استاد محمد بن سلمان البیکندی کے پاس بیٹھے ہیں، محمد بن سلمان البیکندی کے پاس حدیث کا درس سیکھتے ہیں۔ اتنے میں امام مجاہد آئے، آ کے محمد بن سلمان کے پاس بیٹھ گئے، بات کرنے شروع کر دی۔ محمد بن سلمان البیکندی کہتے ہیں تھوڑی دیر میرے پاس آتے تو میں آپ کو سنت سے محبت کرنے والے ایسے بچے سے ملاقات کرواتا جس کی عمر تو ابھی 8 سال ہے لیکن وہ اس وقت بھی 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت سے آپ بھی محبت کرو گے کہ نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس حدیث پہ عمل کرو گے۔ محمد بن سلمان البیکندی کہتے ہیں کہ جو عمر میں تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے لیکن اس وقت بھی 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں امام بخاری کے پاس آیا، میں نے آ کے پوچھا آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں ابھی میرے اثرات کوئی بڑوں لوگوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، بچوں میں گنتی ہوا کرتی تھی، مجھے اس وقت 1 لاکھ سے بھی زیادہ احادیث یاد تھی۔ یہ نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہوں نے یہ حدیث اپنی کتاب کے اندر نقل کی، بے شمار بادشاہوں کا ظلم برداشت کیا، جیل کے اندر کوڑے کھائے لیکن سنت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ فرمایا لوگو جو سمجھتے ہو سمجھ جاؤ کہ قرآن رب کی مخلوق نہیں ہے، رب کی کلام ہے۔ سنت کے دفاع میں مار کھائی، سنت کے دفاع میں جیل کے اندر رہے۔ ایک جلاد مارنے کے لیے آتا تھا، بیٹے نے سوال کیا ابا جان آپ کو ایک وقت کے اندر کتنے کوڑے لگا کرتے تھے؟ یہ کوڑے کس کے لیے لگتے تھے؟ سنت کے دفاع کے لیے۔ کہتے ہیں بیٹا مجھے جب کوڑے مارنے والے کوڑے مارا کرتے تھے، ایک دن میں نے گنتی کی 39 کوڑے مجھے لگے، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، مجھے نہیں پتا کتنے کوڑے لگے۔ او بھائیو انہوں نے کوڑے بھی کھائے تو حدیث کے دفاع کے لیے، انہوں نے مارے کھائی حدیث کے دفاع کے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ بازاروں کے اندر گدھے پہ بٹھا کے چکر لگوائے گئے، سنت کی دفاع میں انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ جنت کا پروگرام لینے آئے ہیں تو لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے لوگ آئے ہو اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائے۔ تو بھائیو یہ انتظامیہ کی طرف سے جنہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، میں نے دیکھا ہے 2 ہمارے بھائی تھے، ایک یاسر بھائی اور دوسرے راشد بھائی، جنہوں نے اتنا انتظام، محنت، کوشش کر کے یہ آج کی محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام اور دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں محنت کی ہے اللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ جو انتظامیہ کے لوگ تھے جنہوں نے محنت کر کے یہ سارا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں انشاءاللہ